وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. الحديث الرابع. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد التيمي النبي عثمان عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رزمة من جبل على أعلاها حجر فجعل ينادي: يا بني عبد المناف إنما أنا نذير. إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يربع أهله رجاء يسبقوه فجعل ينادي ويحتل: يا صباحا. رواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن ترخان التيمي عن نبي عثمان عبد الرحمن بن سهل النهدي عن قبيصة وزهير بن عمرو الهلالي به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ چوتھی حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ لما نزلت، جب یہ آیت مبارک اللہ کے قرآن کی نازل ہوئی، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رزمۃ من جبل، یعنی ایک پہاڑ کا، ایک رزمہ کہتے ہیں اصل میں پہاڑ کا ٹکڑا، رزمۃ من جبل علی اعلاها حجر، اور اس کے اوپر ایک اور پتھر تھا. اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی: یا بنی عبد مناف انما انا نذیر، میں اللہ کی طرف سے تم کو ڈرانے والا ہوں. وانما مثلی ومثلکم، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ رجل رأى العدو، کہ کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا، فذهب يربع اهله رجاء يسبقوه، اور وہ دوڑا اپنے اہل کو، عزیزوں کو خبر دینے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، اس امید پہ کہ وہ پہنچیں گے. فجعل ينادي ويهتف، اور وہ جو دور دور سے پکارتا ہے اور آوازیں اونچی کرتا ہے کہ یا صباحا. یہ عرب کی عادت تھی کہ اگر خطرہ ہو، دشمن ہو، تو اس طرح آواز دیتے تھے. چونکہ دشمن عام طور پہ صبح کے وقت حملہ کرتا ہے، تو اس لیے یہ لفظ اسی لیے استعمال میں آ گیا کہ یا صباحا، یا صباحا، بھی دشمن آنے والا ہے. الحديث الخامس. قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فاجتمع 30 فأكلوا وشربوا. قال وقال لهم من يزمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي. وقال رجل لم يسمه شريك: يا رسول الله أنت كنت
كنت بحري من يقوم بهذا أنت كنت بحري من يقوم بهذا قال ثم قال الآخر ثلاثا فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي أنا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ گھر والوں کو ڈرائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع فرمایا. تقریباً 30 آدمی کے قریب تھے. آپ نے ان کے لیے اہتمام کیا. وہ آئے, ان نے کھانا کھایا, پانی پیا. وقال لهم, آپ نے فرمایا کون ہے جو شخص میرے دین کو مان لے اور میرے ڈراوے کو مان لے اور میرے ساتھ قیامت میں اللہ اس کو جنت میں قریب رکھیں گے اور وہ میرے اہل میں بھی میری طرف سے خلیفہ ہوگا. وقال رجل لم يسم شریک, شریک نے اس بندے کا نام نہیں لیا. اس نے کہا یا رسول اللہ انت كنت بحري من يقوم بهذا. انہوں نے کہا حضور بس آپ کی ذات ہی اس لائق ہے اور تو کوئی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا ہے. آپ نے پھر کہا کون میرے وعدے کو قبول کرتا ہے, کون میرے دعوے کو قبول کرتا ہے, لیکن کسی نے جواب نہ دیا. آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انا یا رسول اللہ, میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں. طریق اخرى بأبسط من هذا السياق قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوان قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن نبي صادق عن ربيعة بن ماجد عن علي رضي الله تعالى عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم رهط وكلهم يأكل الجزعة ويشرب الفرق فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ثم دعا بأس فشربوا حتى ربوا وبقي الشراب كأنه لم يمس ولم يشرب وقال يا بني عبد المطلب إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي قال فلم يقم إليه أحد قال فقمت إليه وكنت أصغر القوم قال وقال اجلس ثم قال 3 مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي. اب اس روایت میں آتا ہے کہ میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے دعوت فرمائی اور بنی عبد المطلب کو دعوت پہ بلایا تو وہ ایک جماعت تھی اور وہ جماعت ایسی ہے وہ کلہم یاکل الجزعۃ, وہ اتنے کھانے والے لوگ تھے کہ ایک پورا بکرا تو ایک بندہ کھا جاتا تھا, ایک دمبا تو ایک بندہ کھا جاتا. وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ الْفَرَقَ, اور فرق کہتے ہیں جس میں تقریباً 16 رطل پانی ہوتا ہے, یعنی اتنا بڑا لسی یا دودھ کا بہت بڑا پیالہ ایک اکیلا پی جاتا تھا. لیکن حضور نے صرف ایک مدن کے لیے کھانا بنایا, تو 2.25 کلو یا 2 کلو کھانا ہو. سمجھیے بھائی کیا ہے, ہمارا ایک آدمی ایک بڑا دمبا کھا جاتا ہے, حضور پاک نے اتنا تھوڑا سا کام بنایا. لیکن فَأَكَلُوهُ, آگے جب کھانے پہ بیٹھے تو سب کھانا کھا کے پیٹ بھر گیا. وَبَقِيَ الطَّعَامُ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَمُسْ, اور کھانا اسی طرح بچا ہوا تھا, معلوم ہوتا تھا اس کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پانی منگایا. اس نے ایک پیالے میں پانی منگایا, اس کہتے ہیں بڑے پیالے کو کسعا, اس یہ سارے ان کے پیالے ہوتے ہیں, وہ چھوٹا کو بڑا کو سے جفنا کسعا اس سے, تو آپ نے سب کو دیا پینے کے لیے, سب نے پی لیا, لیکن معلوم ہوتا تھا کسی نے بھی نہیں پیا, اسی طرح بھرا ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا یا بنی عبد المطلب کہ اے لوگو انی بعثت الیکم خاصۃ, اللہ پاک نے تم لوگوں کے لیے تو مجھے خاص طور پہ بھیجا ہے کہ میں دعوت دوں. ایک تو مجھے حکم ہے کہ میں انذار عام کروں, یا ایھا
المدثر قم فانذر، اٹھیں اور ڈرائیں ساری دنیا کو۔ ایک خاص حکم ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اس لیے فرمایا بعثت الیکم خاصۃ والی الناس عامۃ، اور ساری مخلوق کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ وقد رأیتم من هذه الآیہ، اور ابھی تم لوگوں نے معجزہ بھی دیکھ لیا ہے تم نے۔ وأیکم یبایعنی علی ان یکون اخی وصاحبی، کون تم میں سے ہے جو میری بیعت کرے اور قیامت میں میرا دوست ہو اور میرا بھائی بن جائے، اسلام لے آئے۔ فلم یقم الیہ احد، کوئی بھی نہ کھڑا ہوا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں کھڑا ہوا، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر حضور نے فرمایا تو کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، پھر بھی میں کھڑا ہوا، تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ 3 دفعہ اسی طرح میں کھڑا ہوتا رہا، چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا، حضور فرماتے کہ بیٹھ جاؤ۔ جب اور کوئی کھڑا نہ ہوا تو نصیبہ چمک اٹھا حضرت علی کا، حضور نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا، فرمایا چلو تم ہی میری بیعت کر لو۔ طریق اخرى اغرب وابسط من هذا السياق بزيادات اخر، قال الحافظ ابو بکر البیہقی فی دلائل النبوہ، اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ اخبرنا ابو العباس محمد بن یعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا یوسف بن بکیر عن محمد بن اسحاق قال حدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتمني اسمه عن ابن عباس عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انبعثت بها قومي رأيت منهم ما أكره وصمت، فجاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم انك ان لم تفعل ما امرت به عذبك ربك۔ اب اللہ پاک نے جب یہ خبر دی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، حضور فرماتی ہے میں نے خیال کیا کہ میں اگر ڈراؤں گا تو یہ میرے ساتھ مجھے تکلیف پہنچائیں گے، یہ مجھے نعوذ باللہ ستائیں گے، اس لیے میں خاموش رہا۔ کہ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ان کو ڈراؤں یا نہ ڈراؤں، یہ تو بڑے سخت لوگ ہیں اور میری توہین کریں۔ حتی جاءنی جبریل علیہ السلام، جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو پھر آپ پہ بھی تنبیہ آئے گی، کیونکہ اللہ نے جیسے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو ہم نے آپ پہ وحی کیا آپ آگے پہنچائیں، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو گویا آپ نے فریضہ رسالت میں کوتاہی فرمائی۔ اللہ کے نبی پاک ہیں، انہوں نے پہنچایا پورا۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ حضرت جبریل نے آ کے مجھے کہا، قال علی رضی اللہ عنہ بدعانی، حضور پاک نے مجھے بلایا، وقال یا علی ان اللہ تعالی قد امرنی انذر عشیرتی الاقربین وعرفت انی ان بادرتهم بذلك رأیت منهم ما اکرہ وصمت عن ذلك ثم جاءنی جبریل۔ حضور پاک نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے مجھے فرمایا کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں رشتہ داروں کو ڈراؤں، لیکن مجھے خوف ہے کہ تکلیف پہنچائیں گے، دکھ پہنچائیں، لیکن حضرت جبریل نے آ کے حکم دیا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لم تفعل ما امرت به عذبك ربك فاصنع لنا یا علی شاة على صاع من طعام، آپ نے فرمایا حضرت علی ایک بکری ذبح کرو اور ایک سا کا یعنی آٹا لے کے کھانا تیار کرو، وعدلنا السلبن اور ایک اس لسی جسے آپ کہتے ہیں تیار کرو، ثم جمالی بنی عبد المطلب، پھر ان سب کو بلاؤ۔ ففعلت، حضرت علی فرماتی ہیں میں نے حضور کے حکم کی تعمیل کی، فاجتمعوا الیہ، سب آ گئے، وهم یومئذ 40 رجلا یزیدون رجلا او ینقصون رجلا، حضرت علی فرماتی ہیں کہ میرا خیال ہے وہ 40 آدمی تھے، شاید ایک زیادہ ہو یا ایک کم ہو، فیہم
علیہم اعمامہ، حضور کے چچا بھی تھے، ابو طالب بھی تھے، حمزہ بھی تھے، عباس بھی تھے، ابو لہب الکافر الخبیث بھی تھا۔ وقدمت الیہم تلک الجفنہ، تو میں نے وہ بڑا پیالہ پیش کیا کھانے کا، فاخذ منها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزبۃ فشقها باسنانہ، اس کے بعد حضور نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا، اپنے دانتوں مبارک سے علیحدہ کر کے تقسیم کیا، ثم رمى بها في نواحيها وقال كلوا بسم اللہ، اس کے بعد آپ نے وہ ٹکڑے ہر طرف رکھ دیے اور فرمایا بسم اللہ کہہ کے شروع کرو، فاکل القوم حتی نحلوا عنہ ما يرى الا آثار اصابعهم، اب کہتے ہیں کہ ساری اس قوم نے کھانا شروع کیا، وہ اتنا کھا گیا معلوم ہوتا تھا کہ انگلیوں کو لگا ہی نہیں، سارا کھانا اسی طرح لگا ہوا۔ واللہ ان کان الرجل منہم لیاکل مثلها، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ لوگ ایسے تھے کھوی ہیں کہ جو ہم نے کھانا تیار کیا تھا وہ تو ان کا ایک بندہ اتنا روز کھاتا تھا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسقهم یا علی، آپ نے فرمایا کہ اٹھو ان کو پلاؤ، وجئت بذلک الکعب، جب میں وہ لے آیا برتن فشربوا منه حتى نحلوا جميعا، انہوں نے پیا سب پیٹ بھر گئے۔ وأيم اللہ ان كان الرجل منهم ليشرب مثله، حضرت علی فرماتی ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے اتنی لسی تو ان میں سے ایک آدمی پینے والا تھا۔ فلما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يكلمهم بدأه ابو لہب الى الكلام فقال لهذا ما سحركم صاحبكم، وقال لهم ما سحركم صاحبكم، فتفرقوا ولم يكلمهم۔ اب حضور نے ارادہ فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو میں دعوت دوں، لیکن بدبخت ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس نے کہا دیکھا کیسے جادو کیا حضور نے، اتنا کھانا سب کو کافی ہو گیا، کھانا بچا ہوا ہے، سب کا پیٹ بھی بھر گیا، تو جادو ہو گیا۔ تو اس وجہ سے پھر قوم کھڑی ہو گئی، موقع ہی نہیں ملا بات۔ فلما كان الغد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی اذلنا بمثل الذي كنت صنعت بالامس من الطعام والشراب، دوسرے دن پھر حضور نے حضرت علی کو حکم دیا کہ چلو آج پھر دعوت کرو۔ فإن هذا الرجل قد بدرني لا ما سمعت قبل ان نكلم القوم، آپ نے فرمایا میں نے تو ابھی قوم سے بات بھی نہیں کی تھی لیکن یہ ابو لہب بول پڑا۔ قال ففعلت ثم جمعتهم له فصنع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كما صنع بالامس فاكلوا حتى نهلوا عنه وأيم الله ان كان الرجل منهم ليأكل مثلها، ثم قال رسول الله اسقهم يا علي، فجئت بذلك الكعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، وأيم الله ان كان الرجل منهم ليشرب مثله، فلما أراد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يكلمهم بدره ابو لہب بالکلام وقال لهدما سحرکم صاحبکم، ہمارے لیے کیا شکست ہے کہ جادو کر دیا ہے ہم پر۔ فتفرقوا ولم يكلمهم، فلما كان الغد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ادلنا، اب تیسرے دن حضور نے پھر دعوت کی، بمثل الذي كنت صنعت لنا بالامس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن نكلم القوم، ففعلت ثم جمعتم له فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نحلوا ثم سقيتهم من ذلك الكعب حتى نحلوا عنه، وأيم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلها، ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ خدا کی قسم ہے میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی جوان ایسا کام ایسا حکم لایا ہو جو میں لے کے آیا ہوں تم لوگوں کے پاس، جس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ قال احمد بن الرجاء عبد الجبار بلغني ان رساق انما سمعوا من الغفار بن القاسم ابي مريم المنهال بن عمرو عبد الله بن الحارث، وقد رواه ابو جعفر بن جرير عن ابن حميد عن سلمة عن ابن اسحاق عن عبد الغفار بن القاسم ابي مريم عن المنهال بن عمرو عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي بن ابي طالب فذكر مثله،
فزاد بعد قولی انی جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ وقد امرنی اللہ وندعوکم الیہ فایکم یبادرنی. حضور نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو دعوت دوں توحید کی. کون ہے تم میں سے جو میری مدد کے لیے اٹھے؟ ان یکون اخی کذا وکذا وکذا قال فاحجب القوم انا جميعا وقلت. ساری کی ساری قوم جو تھی وہ کھڑی ہو گئی. انی لاحدثهم سنا وارمسهم عینا واعظمهم بطنا واخمشهم ساقا انا یا نبی اللہ اكون وزیرک علی فاخذ برکبتی ثم قال ان هذا اخی وکذا وکذا. اب فرماتی ہے کہ ساری قوم جو تھی غصے میں اٹھ کے چلی گئی. میں کھڑا ہوا لیکن میں بالکل نوجوان بچہ تھا اور میری آنکھیں جو تھی ان میں بھی کچھ نقصان تھا اور پیٹ بھی میرا بڑھا ہوا تھا, پنڈلیاں بھی میری باریک تھی, بالکل کمزور نوجوان بچہ تھا. میں کھڑا ہوا, میں نے کہا یا نبی اللہ, اللہ کے پیغمبر میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کا مددگار ہوں. حضور نے میری گردن پہ ہاتھ رکھا, فرمایا تم میرے بھائی ہو, تمہارے لیے اللہ یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. واسمعوا له واطیعوا ثم قام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد امرك ان تسمع لابنك وتطيع. اب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جیسے حضرت علی نے بات مانی ہے تم بھی سارے مان لو. اب لوگ مذاق کرنے لگے, ابھی طالب سے کہنے لگے اچھا اب اپنے بیٹے کے تم تابع بن جاؤ. تفرد بهذا السياق عبد الغفار ابن القاسم ابی مریم وهو متروک کذاب شیعی. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے درست نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر عبد الغفار ابن القاسم ہے. عبد الغفار ابن القاسم جس کی کنیت ابی مریم ہے یہ جھوٹا بھی ہے اور شیعہ بھی تھا, یہ شیعی ہے. اور دیکھو شیعہ ہو کہ حضرت علی کی تصویر کیسے کھینچی ہے, نعوذ باللہ. ہے ہی ایسے, اللہ معاف کرے, بس جھوٹ جو بنانا ہو بس جیسے مرضی آئی بنا دے گا, اس لیے ان کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اتهمه علی ابن المدینی وغیرہ ببذیء الحدیث. حضرت علی ابن المدینی فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹی حدیثیں بناتا تھا. وضاف الائمۃ رحمہم اللہ, اور باقی ائمہ جرح تعدیل نے بھی اس کا ذوق بیان کیا ہے کہ یہ بالکل تھا بھی ضعیف, ناقابل اعتماد, ناقابل حجت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ اپنے عزیزوں کو بھی بلایا اور تمام لوگوں کو بھی دعوت دی, لیکن جن کے مقدر میں تھا وہ ہدایت پا گئے اور جن کے مقدر میں نہیں تھا وہ مارے گئے اور ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں محروم نہ کرے. اللہم ثبتنا علی الاسلام ثبتنا علی الایمان وارزقنا حسن الختام. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا اور شرک سے, کفر سے, بدعات سے, مصائب و آلام سے محفوظ رکھنا. ایک آدمی نے ایک رکعت میں ایک سجدہ کیا, دوسری رکعت میں یاد آیا کہ میں نے پہلی رکعت میں ایک سجدہ کیا. اب نماز لوٹائے گا, اس کا کوئی حل نہیں. واجب چھوٹ جائے تو سہو ہو جاتا ہے, سجدہ سہو, لیکن اس نے تو سجدہ ہی چھوڑ دیا. مسئلہ یہ سمجھیں کہ حاجیوں کے لیے طواف الوداع جو ہے وہ واجب ہے, یعنی حج پہ آنے والے آدمی اگر طواف الوداع نہ کریں, کوئی عذر بھی نہ ہو, عذر ہو تو معاف ہے, عذر بھی نہ ہو اور طواف الوداع نہ کریں تو ان کو دم دینا پڑے گا کیونکہ انہوں نے واجب چھوڑا. البتہ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں, لیکن افضل یہ ہے کہ عمرے والے بھی طواف الوداع کریں, کیونکہ بعض ائمہ فقہاء رحمت اللہ علیہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف, کہ ہر آنے والے کا آخری کام یہ ہو کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے جائے. تو اس حدیث کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہا بھی عمرے والا ہو یا حج والا ہو طواف کرے. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے جمہور کے نزدیک کہ عمرے والے پہ طواف الوداع واجب نہیں ہے. اگر اس نے طواف الوداع نہ کیا تو کوئی جرمانہ نہیں, کوئی گناہ نہیں, کوئی دم نہیں, لیکن افضل یہ ہے کہ وہ طواف الوداع کرے.
طواف الوداع جو ہے وہ اسی طرح کا طواف ہے جیسے آپ دوسرا طواف کرتے ہیں۔ طواف الوداع میں یا طواف نفل میں یا طواف عمرہ میں یا طواف زیارہ میں یا طواف نظر میں کوئی فرق نہیں، طواف ہی ہوتا ہے کہ آپ حجر اسود سے شروع کریں گے، حجر اسود پہ آ کے ایک چکر پورا ہوگا، اسی طرح 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعات واجب الطواف پڑھیں گے تو آپ طواف سے فارغ ہوں۔ صرف طواف الوداع میں نیت ہوگی یہ میرا آخری طواف ہے، اور دوران طواف یہ دعائیں بھی کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے بار بار آنا نصیب کرنا، یہ میری زندگی کا آخری طواف اور آخری حاضری نہ ہو، بلکہ دوبارہ بھی مجھے اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق دینا۔ اور طواف الوداع کے بعد الٹے پاؤں چلنا یا الٹے قدم چلنا یہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، جیسے آپ چلتے ہیں اسی طرح چلیں۔ اسی طرح طواف الوداع کے بعد کسی خاص دروازے سے داخل ہونے کا بھی کوئی حکم نہیں کہ لازم اس دروازے سے نکلے۔ ہاں یہ افضل ہوتا ہے کہ جیسے حضور جب داخل ہوئے تو باب السلام سے داخل ہوئے، تو اب اگر عمرے والے آئیں یا حج والے آئیں اور پہلی دفعہ حرم میں داخل ہوں تو باب السلام سے ہوں تو زیادہ ثواب ہے، افضل ہے کہ اسی دروازے سے داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہوں، کسی بھی دروازے سے خارج ہوں، کوئی شریعت میں پابندی نہیں۔ البتہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ طواف الوداع کے بعد آدمی جاتے جاتے رک جائے اور پھر کعبۃ اللہ پہ نظر ڈال لے تاکہ میں پھر ایک دفعہ کعبہ دیکھ لوں، تو یہ تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ الٹے پاؤں چلنا جو ہے یہ خلاف سنت ہے، نہ اس پہ حضور پاک کا حکم ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے، اور نہ ہی خیر القرون میں اس قسم کا عمل دہرایا گیا۔ یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ جی ہم الٹے پاؤں چل رہے ہیں اور ادب کریں، چاہے گر جائیں، چاہے لوگوں کو تکلیف کا باعث بنے، یہ کوئی اجر نہیں ہوتا۔ اجر اسی بات میں ہے جو فرمان محمد مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میری ہمشیرہ انڈیا سے جب آئیں تو انہوں نے نقاب باندھا ہوا تھا۔ میرے بھائی بات یہ ہے کہ عورت کو حالت احرام میں حکم یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے، اسی لیے حکم ہے کہ وہ نقاب جو برقع پہنتے ہیں، جو کہ وہ تو بندھا ہوا ہے نا، چہرے پہ لگا ہوا ہے، وہ پہننا منع ہے۔ البتہ اب غیر محرم لوگ ہیں، پردہ بھی کرنا ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ عورت آگے کپڑا لٹکا دے تاکہ ایک قسم کا گھونگھٹ بھی ہو جائے، اس کا چہرہ بھی نظر نہ آئے اور کپڑا چہرے کو مس بھی نہ کرے۔ لیکن چونکہ اس نے نقاب اوڑھا ہے اور سارے عمرے میں اوڑھے رکھا ہے تو پھر ایک بکری دم پڑ گئی، اور اگر اس نے 2-3 گھنٹے کے بعد مسئلہ سمجھ لیا اور کھول دیا تو پھر دم نہیں ہوگا، کچھ صدقہ کر دیں 8-10 ریال کے قریب۔ انڈیا سے احرام کی حالت میں آئی تھی، مکہ مکرمہ تک ان کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا۔ مکہ جب آ گئی احرام کھول دیا، دوبارہ احرام باندھا۔ کیا باندھا؟ کھول دیا۔ یہ جو رومال باندھا ہوا تھا وہ کھول دیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے، عورت کا کوئی احرام ہوتا ہی نہیں تو باندھا ہوا کیا تھا؟ عورت کا تو کوئی احرام نہیں ہوتا کہ عورت کو احرام باندھنا پڑے۔ ایسی جہالت ہو گئی ہے کہ ہر عورت نے سمجھ لیا ہے کہ سفید رومال باندھنا جو ہے یہ میرا احرام ہے۔ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے۔ عورت کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا ہے، جس کپڑے میں بیٹھی ہوئی ہے بس لبیک اللہم لبیک، لبیک بعمرۃ، کوئی احرام نہیں، کوئی اس کو باندھنا نہیں، کوئی پٹی نہیں باندھنی، کوئی کپڑا نہیں پہننا کہ احرام میں سفید کپڑے پہنے، بالکل غلط بات ہے۔
جو عورت کا لباس ہمیشہ پہنتی ہے، جس لباس میں وہ ہمیشہ ہے، اسی میں بس میقات پہ آ جائے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بس اس کے بعد احرام کی پابندی کرے، خوشبو نہ لگائے، بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، اپنے میاں کے ساتھ بھی کوئی بے تکلفی کی بات نہ کرے جب تک کہ طواف صفا کر کے بال نہ کٹوا لے۔ عورت کا تو کوئی احترام نہیں ہوتا، احرام نے کیا عورت نے احرام باندھا تھا پھر کھول دیا پھر باندھا تھا، کیا باندھا تھا؟ ایسے لوگوں نے نعوذ باللہ، اور اتنی جاہلیت کی یہ عادت بن گئی ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں نہ اپنے گھر والوں کو سمجھاتا ہے کہ بھی عورت کا کوئی احرام نہیں ہے، کیا پٹیاں باندھ رہی ہو تم؟ اور اتنا بڑا گناہ کرتی ہیں میری بیٹیاں بہنیں کہ رومال باندھ لیں گی، احرام باندھ گیا، اچھا جی اب کیا ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، وضو کر رہے ہیں، اس کے اوپر مسا کریے کہ کھولا تو میرا احرام بھاگ گیا۔ اب جب اوپر مسا کر رہی ہے تو مسا ہوا نہیں، وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی، ایسے عمرے کرنے کا کیا فائدہ کہ تیری فرض نمازیں بھی برباد ہو جائیں؟ اچھا عمرہ کر رہی ہے بھائی، بس ایک رواج ہے جو عادت بن گئی ہے۔ اچھا مرد دیکھو، جہاں سے احرام باندھیں گے بغل نکال لیں گے، اتنی بڑی جہالت ہے۔ اللہ کے بندے، تم نے بازو نکالا ہوا ہے، بغل نکالی ہوئی ہے، نماز پڑھے تو نماز مکروہ ہو گئی، تم اپنے فرض نمازیں تباہ کر رہے ہو نفلی عمرے کے لیے۔ کپڑا نکالنے کا حکم صرف حالت طواف میں ہے، اور طواف کے بھی صرف پہلے 3 چکروں میں، نہ اس سے پہلے نکالنے کی۔ بغل نکالا ہوا ہے جی، احرام باندھا ہوا ہے، کتنی بڑی جہالت ہے۔ جو مرضی آئے گا وہ کہیں گے نہیں نکالنے جی، احرام کا معنی ہی یہی ہوتا ہے۔ انجام کیا ہوتا ہے کہ جتنی نمازیں اس حالت میں پڑھو گے وہ نمازیں مکروہ ہیں، اور تم نے اپنی نمازیں برباد کر دی نفلی عمرہ کرنے کے لیے۔ حالانکہ نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک اللہ کے ولی من اولیاء اللہ، پرانے دور کی بات ہے جب لوگ اونٹوں پہ سفر کر کے حج پہ آتے تھے، حج پہ آ رہے تھے، راستے میں ایک دفعہ وضو کرنے میں تاخیر ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی اور پہلی رکعت ان کی جو تھی وہ چھوٹ گئی۔ حالانکہ اگر جماعت میں ایک رکعت بھی مل جائے تو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے، ان کی ایک رکعت چھوٹ گئی۔ نماز کے بعد روتے رہے اور اس کے بعد ساتھیوں سے کہا بھی میں حج کا سفر نہیں کرتا، میں واپس جاتا ہوں، میں نے ساری زندگی الحمدللہ کبھی تکبیر اولا بھی نہیں چھوڑی تھی، یہ اچھا سفر ہوا میرا کہ میری رکعت چلی گئی، کیا فائدہ حج پہ جانے کا؟ لیکن ہمارے حاجیوں کا کیا ہے، ساری نمازیں چلی جائیں، ان میں تو لوگوں کو دکھانا ہے میں حج پہ گیا تھا، انہوں نے لوگوں کو بتلانا ہے کہ جناب میں عمرے پہ گیا تھا اور 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا تھا۔ باقی نہ نماز ہے، نہ کوئی طواف کا ادب ہے، نہ تلاوت قرآن ہے، سارا دن ساری رات بازاریں پھر رہے ہیں، یا ہوٹلوں میں سوئے ہوئے ہیں، یا بروس کھا رہے ہیں، یا بڑے بڑے 2-2 لیٹر کی بوتلیں پیپسی کی پی رہے ہیں، عمرہ فرمانے آئے ہوئے ہیں۔ ایسے عمرے سے گھر میں رہو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے گھر میں آ کے گستاخی نہ کرو۔ ایک نماز اگر جماعت کی تمہاری مکے میں اگر ختم ہو جائے تو کیا فائدہ اس عمرے کرنے کا؟ ایک نماز جماعت کی مدینہ منورہ میں نصیب نہ ہو تو ایسے عمرے کا اور زیارت کا کیا فائدہ ہے؟ رحمت دو عالم جس کے مدینے میں جا رہے ہو ان کا تو یہ عالم ہے کہ آپ کی مرض الموت ہے اور اتنی شدید آپ کو بخار ہے کہ ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں بھر بھر کے حضور کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، اور جب بھی افاقہ ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی،
انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر حضور پہ بے ہوشی آ جاتی, پھر پانی ڈالا جاتا. 7 مشکیزیں پانی کے ڈالے گئے اور حضور کو افاقہ ہوا اور ہر دفعہ یہی پوچھا حل صلی الناس, لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیسے نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے, مجھ میں ہمت نہیں نماز پڑھنے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعمیل حکم میں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے, نماز شروع فرما دی. اب حضور کی ذرا طبیعت سنبھل گئی, آپ نے فرمایا بلاؤ فوراً. آپ نے حضرت فضل کو حضرت عباس کو بلایا, دونوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھے. بی بی عائشہ فرماتی ہے خدا کی قسم ہے میں دیکھ رہی تھی حضور کے پاؤں مبارک جو ہے زمین پہ لکیر کھینچ رہے تھے, یعنی پاؤں میں اتنی دم نہیں تھا کہ حضور پاؤں زمین پہ رکھ سکے, لیکن مسجد میں تشریف لے گئے میری جماعت نہ چلی جائے. تم اس نبی کی زیارت کے لیے جاتے ہو, نہ نماز ہے نہ جماعت ہے, بازاروں میں پھر رہے ہیں, سگریٹیں پی رہے ہیں, اور جیسے آئے تھے ماشاءاللہ جیسے آئے اسی طرح بدھو لوٹ کے گھر جائیں گے. کیا فائدہ ایسے عمرے کرنے کا؟ ضرورت کیا ہے ایسے عمرے کی؟ کعبہ تمہارے لیے اداس ہے, خط بھیجا ہے کعبہ شریف نے کہ مہربانی کر کے تشریف لاؤ, مجھ میں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں. خدا کے لیے کچھ احساس کریں. یعنی اللہ کے نبی اسی حالت میں بھی گھر کے کمرے میں نماز نہیں پڑھی, مسجد میں تشریف لے آئے. اور جب حضور اپنے چونکہ حجرہ مبارک اور مسجد تو ایسے ملی ہوئی ہے نا, آپ نے دیکھا ہے نا ریاض الجنہ جو ہے اس کے سامنے جو دروازہ ہے یہ حجرہ ہے بی بی عائشہ کا. اس سے جب حضور آئے تو سارے صحابہ کو نماز میں بھی اندازہ ہو گیا دروازہ کھلا ہے, حضور آ رہے ہیں. اب ذرا احساس جو ہوا تو حضرت ابو بکر نے ہٹنا شروع کیا مصلی سے, کیونکہ جب اللہ کا نبی آ جائے تو پھر اور کون مصلی پہ کھڑا ہو. نہ اگر اللہ کے نبی معراج والی رات ایمان سے کہیں مسجد اقصی میں جب میرے مدنی محمد مصطفیٰ تشریف لائے, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر نے استقبال کیا, لیکن حضور کے ہوتے ہوئے مصلی پہ امام کوئی بنا دوسرا؟ کون امام بنے؟ ہاں جی نہ سیدھی بات حرم میں بتاؤ کیوں چپ کیوں ہو؟ قبرستان میں تو میں نہیں بول رہا, بندے ہو جی زندہ ہو ماشاءاللہ. اور کیا یعنی معراج والی رات امام سب نبیوں کے کون بنے؟ حضور پاک. اور تمہارے ملک میں جب میلاد ہوتا ہے حضور بھی آ جاتے ہیں اور مصلی پہ مولوی کھڑا رہتا ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ بڑا بہادر مولوی ہے بھائی. انبیاء تو مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکتے نبی کے آگے, تمہارا مولوی کیسے کھڑا ہو گیا؟ خدا کا خوف کرو, کھڑے ہو جاؤ جی حضور آ گئے حضور آ گئے. اچھا حضور تو بلا لیا تم نے پاکستان, مدینے میں جو سلام پڑھ رہے ہیں وہ کس میں سلام پڑھ رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں, کوئی دین ہے مذہب ہے, جو دماغ میں آئے مذہب بنا لو, جو دماغ میں آئے عمرہ بنا لو, جو دماغ میں آئے طواف بنا لو. حجر اسود پہ کھڑے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر, کوئی پکڑ رہے ہو حجر اسود کو, بلا رہے ہو, کیا کر رہے ہو بھائی؟ بسم اللہ اللہ اکبر جاؤ ختم. ایک تعویل حکم ہے کہ وہاں ہم نے بوسہ نہ دیا, اشارہ کر. اب یہ تھوڑا کہ کھڑے ہو جاؤ 2 دفعہ اور 3 دفعہ. اچھا بات وہی کھڑے بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ. کیا ہے؟ کوئی تماشا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی کیا ہے؟ یہ کون سا عمرہ ہے؟ کون سا طواف ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی کہہ سکتے ہیں کہ جہالت کی انتہا ہو گئی ہے, لوگ دین سے لا تعلق ہو گئے ہیں. لوگوں کو فلمیں یاد ہیں, لوگوں کو ڈرامے یاد ہیں, لوگوں کو کرکٹ کے کھلاڑی یاد ہیں, لوگوں کو فلم کے ایکٹر سے یاد ہیں, لوگوں کو لالی ووڈ اور بالی ووڈ اور کالی ووڈ اور کتی ووڈ کے ساری کہانیاں یاد ہیں. نہیں یاد ہے تو محمد مدنی کا دین یاد نہیں. بالکل
یاد نہیں ہے. آج میری بیٹی سے پوچھ لیں, اس کو میک اپ کے سامان کا جو لیٹسٹ چیزیں آئی ہے نا جی, اور اس کے نئی نئی جو لپسٹکیں ایجاد ہوئی ہیں اور میک اپ ایجاد ہوئے ہیں اور واٹر پروف میک اپ ایجاد ہوئے ہیں اور مؤقت میک اپ ایجاد ہوئے ہیں, لیزر کے ساتھ بالوں کی صفائیاں ہوتی ہیں, سب یاد ہیں, لیکن غسل کرنے کا پتہ نہیں کہ حیض کے بعد میں غسل کیسے کروں گی. نہ غسل کا پتہ ہے, نہ جنابت کا پتہ ہے, نہ حیض کا پتہ ہے, نہ نفاس کا پتہ ہے. اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں, ابھی آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد سب کہیں گے جی عورت 40واں پورا کرے, چلہ پورا کرے, چلہ پورا کرے. سب سے بڑا جھوٹ ہے تاریخ کا. کون کہتا ہے کہ چلہ پورا کرے, چلہ پورا کرے؟ 2 دن کے بعد بھی خون بند ہو جائے, عورت پاک ہو گئی, نماز پڑھے. یہ کس نے کہا ہے؟ نہیں جی ابھی 40 دن نہیں گزرے, جی 40 دن نہیں گزرے. خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. کون سا مسئلہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اور 40 دن تک نماز نہ پڑھے؟ ایک جہالت ہے, رسم ہے, چل پڑی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی ولادت کے بعد جب عورت کی بلیڈنگ بند ہو جائے, تسلی ہو جائے کہ خون بالکل بند ہو گیا ہے, چاہے 24 گھنٹے میں بند ہو جائے, 2 دن میں بند ہو جائے, 3 دن میں بند ہو جائے. آج کل چونکہ ولادتیں ہسپتالوں میں ہوتی ہیں اور ڈاکٹر انجیکشن بھی دے دیتے ہیں, دوائیں بھی دے دیتے ہیں, عورتیں 3-4 دن میں صاف ہو جاتی ہیں. غسل کر لے وہ پاک ہو گئی, نماز پڑھے, روزہ رکھے, میاں سے ملے, سب کچھ حلال ہے. 40 دن کا معنی یہ ہے کہ خون بند نہیں ہو رہا تو 40 دن تک انتظار کرے. یہ معنی تھوڑا ہے کہ ہر عورت 40 دن پورے کرے. مسئلہ ہے لوگوں نے بنا لیا ہے. کیا کس بات کا رونا روئے مجھے بتائیں آپ. وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھی اب صبح کو خون بند ہوا, شام کو پھر آ گیا, شام کو بند ہوا, صبح پھر داغ لگ گیا. اب 40 دن انتظار کریں گے, 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو اب استحاضہ ہوگا, بیماری ہوگی, وہ نفاس شمار نہیں ہوگا. اچھا آج کتنی میری بیٹیاں ہیں صرف اپنے فیشن کو خراب نہیں کرتی ہیں کہ غسل جنابت میں سر پہ پلاسٹک کی ٹوپی چڑھا لیتی ہے کہ پانی نہ پڑے, کیونکہ اس نے 500-2000 دے کے بال بنوائے ہوئے ہوتے ہیں. جب سے سر پہ پانی نہیں پڑے گا تم کیسے پاک ہوئی؟ کہا کل شعرۃ جنابۃ, حضور نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے, پانی جڑوں تک پہنچاؤ. اچھا تم جو وضو کرتے ہو ایمان سے کہو, اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو, آپ کو میری باتیں بری تو لگتی ہوں گی, چلو بری لگتی ہو, جو تنخواہ دیتے ہیں نہ دیا کریں, اور جو مجھے ہدیہ وغیرہ بھیجنا ہو نا بالکل نہ بھیجیں. لیکن قیامت میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی عالم نے مسئلہ نہیں بتلایا تھا. آپ ایمان سے کہ حرم میں بیٹھے جب وضو کرتے ہو تو پانی ناک میں کہاں تک پہنچاتے ہو؟ ایمان سے حرم میں سیدھی بات کرو. یہ وضو ہے. جب تک یہاں نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچے وضو تو ہوتا ہی نہیں. تو پھر تم کیسے وضو کر رہے ہو اور کیسے نمازیں پڑھ رہے ہو؟ اچھا غسل کر رہے ہو, کیا کبھی ناف میں پانی پہنچایا ہے؟ خیال ہی نہیں. وہاں پانی نہ پہنچے غسل تو نہ ہوا. جب غسل نہ ہوا تو نماز کیسے ہوئی؟ اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو ہم سے پوچھنا ہے, آپ رولیکس کا ریٹ پوچھیں, راڈو کا پوچھیں, اومیگا کا پوچھیں, ہوٹلوں کا ریٹ پوچھ لیں, میکڈونلڈ کے برگر پوچھ لیں, ہم سے بپسی اور اس کے بعد جناب کوکا کولا کے ریٹ پوچھ لیں, ہم سے بروسٹ کے ریٹ پوچھ لیں, ہم سے سنسونائٹ کے ٹیچی کیسوں کے ریٹ پوچھ لیں, الزبتھ آلڈن کا میک اپ کا سامان پوچھ لیں. یہ چیزیں پوچھیں. ہم عمرہ کرنے تھوڑے, ہم تو انجوائے کرنے آئے ہیں. اس
سے بہتر ہے کہ بالکل نہ ہو، تاکہ اللہ کی ایک نافرمانی ہم اپنے ملک میں کرتے ہیں، ایک خدا کے کعبے کے سامنے کرتے ہیں، وہ بہتر ہے کہ وہی باہر تو کرتے رہیں۔ حضرت ابن عباس جیسا آدمی جو حبر المفسرین ہے، جس کے لیے محبوب دو عالم نے دعا مانگی ہے کہ اللہ اس کو اپنے قرآن کی علم تفسیر نصیب فرما دے، ان کا یہ عالم تھا، طائف میں زندگی گزار دی، نابینا ہو گئے، طائف میں فوت ہو گئے، لیکن مکے میں نہیں رہے۔ جب ان سے کہا گیا ابن عباس کیا کرنے کا، میں ڈرتا ہوں حرم میں غلطی نہ ہو جائے۔ تم ڈرتے ہو؟ تم تو آتے حرم میں غلطی کرنے ہو، ڈرو کیوں؟ کوئی ویزا بیچ رہا ہے، کوئی بہن کو بیوی بنا کے لا رہا ہے، کوئی ماشاءاللہ حاجیوں کی بکریاں سال میں کھا کے پیٹ بھر رہا ہے، کوئی دم کا گوشت کھا رہا ہے، کوئی دم کے بکرے لے کے ذبح کر کے بعد میں حاجی کو دکھا دیا، دیکھو جی ذبح ہو گیا، پھر بعد میں بیچ دیا۔ تو اگر یہ فراڈ کرنا تھا تو اپنے ملک میں کرو، زیادہ بہتر ہے مکے مدینے میں کر۔ حضور نے فرمایا جو میرے مکے اور مدینے والوں کو دھوکہ دے گا، اللہ اس کو ایسا گلا دیں گے جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ یذوب کما یذوب الملح فی الماء۔ ایک دن حضور پاک تشریف لائے تو دیکھا کہ گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے بکنے کے لیے، فادخل یدہ فیہا، حضور نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر میں داخل کیا، فوجد بللا علی یدہ، آپ کے ہاتھ میں پانی لگا، آپ نے فرمایا ما ھذا البلل، یہ کیا ہے؟ جس آدمی کی گندم تھی اس نے کہا اصابہ مطر یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے پانی نہیں لگایا ہے، رات بارش پڑی ہے اس کے اثرات ہیں۔ آپ نے فرمایا لماذا تجعلہ فوقہ، اگر ایسی بات تھی تو تم نے نیچے والی گندم اوپر کیوں نہیں رکھی، لوگوں کو پتہ لگے۔ من غشنا فلیس منا، جو مدینے والوں کو دھوکہ دے گا اس کا محمد مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں کیا فکر ہے جی، سگریٹ والا سگریٹ پی رہا ہے، شیو کرانے والا شیو کرا رہا ہے، میری بیٹی میک اپ کر رہی ہے، ناخن پالش لگا رہی ہے، وضو ہوتا ہے ہو نہ ہو، غسل ہوتا ہے نہ ہو، نماز ہو نہ ہو، لیکن میک اپ اور سنگار میں فرق نہ ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسے عمر پہ آنے کا؟ بس اللہ سے دعا کرو کہ کہیں ہماری ان گستاخیوں پہ اللہ پکڑ نہ لے۔ گناہ بخشنے کا تو مقام اور ہے، ڈر یہ ہے کہ کہیں ہم ان بے ادبیوں میں پکڑے نہ جائیں، گستاخیوں میں پکڑے نہ جائیں۔ یہ تو وہ مقام ہے، یہ تو وہ جگہ ہے کہ بڑے بڑے عاشق رسول جب آئے تو حضور کے دروازے پہ جب پہنچے درود پڑھتے ہوئے کانپنے لگ جاتے تھے، کہتے تھے کہ اس ناپاک زبان پہ محمد پاک کا نام لاتے ہوئے ڈرتا ہوں خدا پکڑ نہ لے، کہ تیری گندی زبان ہے، گالیاں دیتے ہو پھر محمد کا نام لیتے ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باقی اب تمہاری مرضی ہے، عمرے کرو یا جو مرضی ہے کرو۔ خواب سچا ہوتا ہے بالکل سچا ہوتا ہے، یہ کیسے کہا ہے آپ کو؟ خواب جو ہے انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، اور بندہ جتنا عابد ہوگا، صالح ہوگا، زاہد ہوگا، نیک ہوگا، رات کو پاک بستر پہ سوئے گا، باوضو سوئے گا، تہجد کے وقت خواب دیکھے گا، وہ اکثر سچا ہوتا ہے۔ مرد جو ہے ہاتھ میں سونا پہن سکتا ہے نہیں پہن سکتا، چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ اکثر چپل چوری ہو جاتے ہیں، کپڑے میں لپیٹ کے اپنے سامنے رکھیں، یہ نہیں کہ تمہارے چوری ہو جائے تم لوگوں کے چوری کرتے رہو۔ اپنے عمرے کو 2 روپے کے چپل کے لیے تباہ کرنا چاہتے ہو کہ باہر پڑے ہیں، باہر جو چیز پڑی ہو تمہارے لیے پڑی ہے کہ اٹھا لو۔ اللہ کے بندے اپنے چپل کو لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو، کبھی چوری نہیں ہوں گے۔
نماز تراویح جو ہے 20 رکعت حرم میں مکہ میں اور مدینے میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، جو 8 پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، لیکن یہ تو وہی بات ہے جتنا گڑ ہوگا اتنا میٹھا ہوگا۔ جو 8 رکعت پڑھیں گے ان کو 8 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، جو 20 پڑھیں گے ان کو 20 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ تمہاری مرضی ہے، جتنا کما سکتے ہو کماؤ۔ بار بار خیرات لینا ہے جائز ہے، بار بار خیرات، غریب ہے تو ہر وقت لے سکتا ہے۔ بندوق کا مرا ہوا حلال نہیں ہوتا، کیونکہ بندوق کا چھرا جو ہے ضرب مارتا ہے اور تیر جو ہے وہ ذبح کرتا ہے۔ اونٹ پہ گئے، احرام باندھ لیا، لیکن ہم نے لبیک نہیں پڑھا۔ بابا احرام کچھ نہیں ہوتا، یہ 2 چادریں احرام نہیں ہوتا، خدا کے لیے اپنے دماغ سے یہ جھنجھٹ نکالو۔ احرام کا معنی ہے لبیک پڑھنا، تم نے لبیک نہیں پڑھا، 2 چادریں باندھ کے ساری زندگی جوگیوں کی طرح پھرتے رہو، تمہارا عمرہ تھوڑا ہو جائے گا۔ آپ نے چونکہ لبیک نہیں پڑھا تھا، فلائٹ کینسل ہو گئی، کوئی بات نہیں، چادریں کھول دی، باندھنی کچھ نہیں، چادریں یہ تو لباس ہے احرام والے کا۔ احرام کا معنی 2 چادریں نہیں ہے، احرام کا معنی نیت ہے کہ 2 رکعت پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب تم احرام میں شامل ہوگے، 2 چادریں باندھ کے پھر اچھا ہم جہاز میں بیٹھے ہیں، مہم بیٹھے بیٹھے یاد آیا کہ احرام کی چادریں بھی نہیں ہیں، میقات بھی آنے والا ہے، تو وضو بھی نہ کرو، کپڑے بھی نہ اتارو، وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کر لو لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھ لو، جب جہاز سے اترو چادریں باندھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ آپ کی صف میں اگر ہم درس میں پہلی صف میں بیٹھ جائیں، پہلی صف میں طالبوں کا حق ہے، تمہارا حق تھوڑا ہے کہ تم کیوں بیٹھ جاؤ؟ عصر کے بعد اگر ہم طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب طواف جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں پڑھنا جائز ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تم نے حرم میں رہنا ہے بعد میں پڑھ لینا، کوئی مجبوری ہے جانا ہے پڑھ کے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، نہ آپ کو مرچ بیچنی چاہیے، آپ کو کپاس بیچی، تبلیغ کا کام کیوں کریں؟ آپ اسمگلنگ کرنی چاہیے، آپ کو ڈاکہ مارنا چاہیے، آپ کو قتل کرنا چاہیے، تبلیغ کیوں کرے؟ پوچھ رہا ہے کہ تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، وہ تو اللہ کا حکم ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ عورت جو ہے ایام مخصوص میں حیض کے دنوں میں حرم میں آ سکتی ہے، تمہارے ملک کی مسجد میں جا سکتی ہے، تو یہ مسجد تمہارے ملک کی مسجد سے بھی کم شان والی ہے۔ اتنا عقل نہیں ہے تمہیں کہ جب وہاں مسجد میں نہیں جا سکتی تو یہاں بھی نہیں آ سکتی۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے جو تمہیں سمجھایا جائے۔ ضرورت نہیں ہے نا مسئلے کی اصل میں۔ حضور نے فرمایا کہ اویس کرنی کو روزے کے سامنے نہ آنے دینا، یہ کس کو کہا حضور نے؟ تمہیں کہا تھا؟ کس کو کہا حضور نے؟ ایسے من گھڑت قصے ہیں، جھوٹ ہے۔ ایک آدمی کا ختنہ نہیں ہوا، 50 سال کا ہو گیا، اب بھی کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا ختنہ 50 سال کے بعد ہوا ہے۔ جب آدمی غسل کرتا ہے حمام میں تو غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نے نیت کر لی اور پہلے وضو کر کے پھر غسل کیا ہے تو دوبارہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اس نے پہلے وضو نہیں کیا ہے، صرف پانی بہایا ہے، تو پھر دوبارہ وضو کرے۔ عورتیں جو آئی ہیں عمرے کے لیے، ہر نماز کے لیے حرم میں آئیں،
بہرحال عورتوں کو حرم سے آپ روک بھی نہیں سکتے، لیکن ان کی افضل نماز یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں۔ لیکن آج کل کے حالات میں کوئی بھروسہ نہ کریں کہ عورت اکیلی ہوٹل میں بیٹھی رہے، بالکل ان کو حرم میں لائیں۔ اگر عورت حیض کی حالت میں حرم کے باہر بٹھا دیں، اکیلا ہوٹل میں نہ چھوڑیں، کہ یہ نہ سمجھے کہ مکہ مکرمہ ہے یہاں فرشتے رہتے ہیں، یہاں ہمارے بھائی بھی بہت سارے آباد ہیں۔ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے، بالکل نہیں، ایک دفعہ عذر میں ہاتھ چھوڑے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 عدد طلاق دے دی، عرصہ گزر گیا، حنفی حضرات کے نزدیک تو کام پکا ہو گیا، جب تک حلالہ نہیں ہوگا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ باقی علماء کے نزدیک شاید کوئی رستہ نکل آئے، بہتر ہے کہ دارالافتاء میں جا کے اپنا سوال پوچھیں اور اللہ تیرے لیے کوئی مشکل حل کر دے۔ تو نے کہا کہ عورت کی ماہواری جب بند ہوگی میں طلاق دے دوں گا، 100 روپے کے اسٹامپ پر گواہوں کی دستخط طلاق ثلاثہ لکھ دیا، ہو گیا کام پکا۔ اور کیا پھر طلاق پہلے دیتی ہیں، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب قوم ہے۔ تمہارے ملک کا تو خیر قانون ہی ایسا ہے نا کہ پہلے طلاق دے دو، پھر نوٹس بھیجو چیئرمین کو، چیئرمین اب جناب سالسی کے لیے آپ کی ایک کونسل قائم کرے گا۔ طلاق تو پہلے بدبخت نے دے دی، اب کیا سلو کروا رہے ہو تم؟ یہ تو وہی بات ہے کہ کوئی آدمی یعنی استنجا پہلے کر لے، پیشاب بعد میں فرما لے۔ پتہ نہیں کس نے قانون بنایا تھا ان کا۔ قرآن کہتے ہیں ان خفتم شقاق بینہما، اگر تم میاں بیوی میں جھگڑے کا خوف محسوس کرتے ہو، فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک مرد کا آدمی ایک عورت کی طرف سے ثالث بناؤ تاکہ ان کی صلح کرا دیں، اگر صلح نہ ہو تو پھر طلاق کرا دیں۔ حال اب اگر آپ کو ایام آ گئے ہیں، 49 سال عمر ہو یا 50 سال، بعض عورتوں کے 50 سال میں بند ہو جاتے ہیں، بعض کے بند 60 سال میں بھی نہیں ہوتے، یہ تو ہر عورت کے لیے الگ ہے۔ اب اگر آپ کو ایام آ گئے ہیں اور باقاعدہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز میں نہ آئیں جب تک کہ خون بند نہ ہو، اور ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیں، جا کے لیڈی ڈاکٹر سے، وہ دیکھ لیں گے کہ بیماری کا خون ہے یا حیض کا خون ہے، کیونکہ حیض کے خون کا رنگ الگ ہوتا ہے، بیماری کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ ابتدائے حیض میں الگ رنگ ہوتا ہے، اوسط میں الگ ہوتا ہے، آخر میں الگ ہوتا ہے۔ مجھے 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، بڑی رو رو کے دعائیں مانگی ہیں، مکہ شریف میں کام نہیں بنا۔ یہ کام تھوڑا ہے کہ مکے میں رہ رہے ہو، اور کیا چاہتے ہو؟ کروڑوں روپے مل جائیں نہ، مکے میں رہ رہے ہو، کعبہ نصیب ہے، نماز نصیب ہے، میرا کام ہے، اور کیا کام بنے؟ اس کو تم کام نہیں سمجھتے تو ملے گا بھی کچھ نہیں انشاءاللہ۔ اگر دنیا کمانی ہے تو پھر کافروں کے ملک میں جاؤ، مکے مدینے کی کیا ضرورت ہے کمانے کی؟ پھر یہودیوں سے کنٹریکٹ کرو، بڑا پیسہ ملتا ہے۔ ہمارا ایک بہن ہے پاکستان سے، اکیلا عمرے کے لیے نہیں آ سکتا، اگر جوان ہے، بوڑھی ہو گئی، یعنی جو اس کو نکاح کی خواہش نہ رہے، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، تو وہ آ سکتی ہے۔ عورت کو طلاق ہو گئی اور 1 سال کے بعد بچہ ہوا، میرا بھائی کبھی کبھی حمل 3 سال تک بھی ٹھہر سکتا ہے، کبھی حمل 6 مہینے میں بھی ہو جاتا ہے، کبھی 3 سال کے بعد بھی جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فوراً عورت پہ تہمت نہ لگائیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے حالات ہیں تو آج کل تو کوئی مشکل نہیں، بلڈ گروپ بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہو کے فیصلہ ہو سکتا ہے، بلا وجہ جلد بازی سے کام نہ کریں۔ ایک ہی زور ہوتا ہے کہ عورت گناہ نہ کرے، یہ سارا دن چاہے روز گناہ کرے، یعنی مرد کے پاس تو لائسنس ہے نا، وہ روز منہ کالا کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورت نے گناہ کیا، آپ قتل کرو، تمہیں کیوں نہ کریں؟
کے وقت مسا کے وقت میرے سر کا بال نہ آیا. اچھا مسا یعنی عمرے کے دوران میں مسا کیا تو سر کا بال آ گیا. کچھ نہیں ہوتا جناب. بال چاہے ٹوٹ جائے گر جائے وضو کریں داڑھی کے بال گر جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہی گرتا ہے جو مردہ ہے. زندہ بال کبھی نہیں گرتا. بالکل ان کے لیے عمرہ کریں حج کریں طواف کریں. اگر آدمی غسل کرے تو کپڑا پہننا ضروری ہے. حمام ہے دروازہ بند ہے تو کوئی ضروری نہیں. نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی نہ پڑھے اور امام شافعی کے نزدیک پڑھا کرے. کوئی مسئلہ نہیں. امام ابو حنیفہ کی ریفرنس سے میں نے مسئلہ نہیں بتایا. میں نے تو نبی کی حدیث سے مسئلہ بتایا ہے کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے یا مسجد میں. صف اول میں افضل ہے یا آخر میں. تو مانا ہے اس کے لیے پردہ مطلوب ہے. یہ نبی کی حدیث ہے. امام ابو حنیفہ پہ غصہ نہ کرو. وہ فوت ہو گئے اور غصہ کرنے سے ان کا بگڑے گا کچھ نہیں. تم اپنی عاقبت خراب کر بیٹھو گے. ان کا کچھ نہیں بگڑتا. اور یہ حدیث تم نے نہیں پڑھی کہ لا تذکروا موتاکم الا بخیر کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کا بھلائی سے ذکر کرو کبھی برائی سے نام نہ لو. یہ حدیث نہیں آتی آپ کو. حکم ہے اوف اللحى وقص الشوارب. وہاں یہ بھی ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک سینے پہ تھی تو اگر ساری زندگی داڑھی بڑھتی رہتی تو لازمی بات ہے سینے سے نیچے بھی آتی. پڑھ لیتے ہو حدیث سمجھتے نہیں ہو کیا کریں. اب دیکھیں نا حضرت ہارون کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ جب میں نے معراج کی رات دیکھا ہے تو ان کی داڑھی مبارک تحت سرہ ان کے ناف سے بھی نیچے آ گئی تھی. لیکن حضور کی داڑھی شمائل میں دیکھ لیں کہاں تھی. نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرے لیے عمرہ کریں پھر کر سکتے ہیں ورنہ اپنے لیے کریں ان کے لیے دعا کریں. اگر کوئی آدمی عصر کے بعد طواف کیا مغرب کی اذان ہو گئی ابھی مغرب کی نماز نہیں پڑھی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے بالکل پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں. عمرے کے بعد ٹک لگوائے ہیں 2 بال ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے دم پڑ گئی انشاءاللہ. بال بھی کٹوائیں اور ایک بکری دم بھی دیں. ہر جگہ سے فارغ ہیں. پتہ نہیں ان کا فارغ ہونے کا کیا معنی ہوتا ہے. یعنی آدمی خلاص فارغ ہو گیا پاگل ہو گیا. ہاں کس سے فارغ ہو گیا. پہلے مجھے اس کا میں کہا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کہاں سے فارغ ہوں. ہے نا مجھے نہیں آتا نا میں کیا کروں. کوشش کریں کہ نمازیوں کے آگے نہ گزریں. مجبوری ہو تو سجدے والی جگہ پہ پاؤں نہ آئے. آدمی کعبے میں آ گیا وہ اللہ نے بلایا ہے بالکل بلایا ہے.